بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ کا رد عمل واقعی اشتعال انگیز ہے۔ روس ادارے غیر سیاسی ہیں تو پھر پریس کانفرنس کیوں کرتے ہیں؟ عمران خان۔ شی جن پنگ نے چائنا پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ گجرات انڈیا میں 150 سالہ پل گرنے سے 141 افراد جان سے گئے، تعداد بڑھنے کا خطرہ۔ کرپشن میں 10 سال قید کی سزا پانے والا دوبارہ صدر منتخب۔ رضا شاہ پہلوی بھی طاقت استعمال نہیں کر سکا، آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ شیخ رشید احمد۔ پرندوں کی چہچہاہٹ سننا ذہنی صحت کے لیے بہتر قرار۔ امریکہ میں متعین روسی سفیر نے اقوام متحدہ کی ثالثی میں بحر اسود کے راستے اناج کی برآمدات کے معاہدے میں اپنے ملک کی شرکت معطل کرنے کے فیصلے بارے میں جھوٹے دعوے پر امریکہ کی بے عزتی کی ہے۔ سیوستوپول کی بندرگاہ پر تخریب کرانہ حملے پر واشنگٹن کا رد عمل واقعی اشتعال انگیز ہے۔ ہم نے اس کی طرف سے یوکرین حکومت کے اقدامات کی مذمت کا کوئی اشارہ نہیں دیکھا، اور ان تمام اشاروں کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے کہ برطانوی فوجی ماہرین ڈرونز کے استعمال کے ذریعے روسی بحری جہازوں پر بڑے پیمانے پر حملے کو منظر کرنے میں ملوث تھے۔ دوسری جانب برطانیہ نے روس کے دعووں کو من گھڑت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اناج کے معاہدے پر روس کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے خالصتاً اشتعال انگیز قرار دیا اور کہا کہ اس سے دنیا میں بھوک میں اضافہ ہوگا۔ فرانس نے کہا ہے کہ روس کے یہ الزامات بالکل بے بنیاد ہیں کہ برطانیہ نے کریمیا میں نورڈ سٹریم گیس پائپ لائن اور روسی بحریے کے جہازوں پر حملوں میں حصہ لیا تھا۔ یہ الزامات روس کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جس کا مقصد یوکرین کے خلاف جاری جارحانہ جنگ سے دوسروں کی توجہ ہٹانا ہے۔ نیز پولینڈ نے اپنے یورپی یونین کے شراکت داروں کے ساتھ مل کر یوکرین کو ضروری سامان کی نقل و حمل میں مزید مدد دینے کی پیشکش کی ہے۔ اس نے روس کے یوکرینی اناج کی برآمدات کے معاہدے سے دستبردار ہونے کے بعد یہ پیشکش کی ہے۔ روس کی جانب سے اقوام متحدہ کی ثالثی میں طے شدہ معاہدے میں اپنی شرکت معطل کرنے کا فیصلہ اس بات کا ایک اور ثبوت ہے کہ روس کسی بھی بین الاقوامی معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رہے دوستو کہ اقوام متحدہ اور ترکی کی ثالثی میں 22 جولائی کو یہ معاہدہ طے پایا تھا۔ اس کے تحت یوکرین بحر اسود کی بندرگاہوں کے ذریعے اناج اور کھاد کی برآمدات کو دوبارہ شروع کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ روس کے حملے کے بعد یوکرین کی زرعی اجناس کی برآمدات معطل ہو کر رہ گئی تھی۔ یوکرین کی زرعی اجناس کی برآمدات کے معاہدے پر ابتدائی طور پر 120 دن کے لیے اتفاق کیا گیا تھا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر ادارے غیر سیاسی ہیں تو پھر پریس کانفرنس کیوں کرتے ہیں؟ عمران خان ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم اور لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی جانب سے کچھ روز پہلے کی گئی بے مثال پریس کانفرنس پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر ادارے غیر سیاسی ہیں تو پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا؟ یا تو کوئی ایسا مسئلہ ہونا چاہیے جو ان کے لیے فکر مندی ہو، جیسا کہ سیکیورٹی، لیکن انہوں نے سیکیورٹی بارے میں نہیں بلکہ ایک سیاسی پریس کانفرنس کی۔ اس لیے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ پریس کانفرنس کے انعقاد میں ان کا کیا کام تھا۔ جب سے مجھ کو حکومت سے ہٹایا گیا ہے میں نے اپنی طرف سے ملک اور فوج کو کوئی نقصان نہ پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کچھ کہا تو اس کا اثر فوج پر پڑے گا، لیکن جب وہ اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہیں اگر میں جواب دینا شروع کر دیتا ہوں تو یہ براہ راست ہماری فوج پر جائے گا، اور میں انہیں کسی بھی طرح نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنی تنقید کو تعمیری اور فائدہ مند بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے ایک ڈرٹی ہیری کو اسلام آباد میں تعینات کیا ہوا ہے اعظم سواتی اور شہباز گل پر تشدد کے لیے۔
ان حرکتوں سے جو یہ کر رہے ہیں کس کو تکلیف ہو رہی ہے، ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ عدم اعتماد کے ووٹ سے پہلے انہیں اس بات کا علم تھا کہ ان کی حکومت گرانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ میں نے بار بار کھلے عام کہا جنرل باجوہ سے کہ اگر اس وقت یہ سازش کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا براہ راست اثر معیشت پر پڑے گا۔ اب یہاں توسیع کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے باجوہ سے کہا کہ اگر آپ کو توسیع کی پیشکش کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ملاقات ایوان صدر میں ہوئی اور اس میں ایک بات کہی گئی جو میں کئی بار عوامی سطح پر بھی کرتا ہوں کہ الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ صحافی ارشد شریف کے حوالے سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ انہیں خاموش کرنے کی کوشش کی گئی، ان کا پروگرام دیکھو، ان کی وجہ سے کس کو خطرہ تھا۔ یہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس کے جنازے کے لیے عوام اس طرح کیوں نکلے، لوگ اسے اور اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ ارشد شریف کی سچائی کبھی نہیں چھپے گی۔ ارشد شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور صدر عارف الوی کو خط بھیجا جس میں کہا گیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اس نے مجھ سے بھی یہی کہا اور میں نے اسے ملک چھوڑنے کا مشورہ دیا، لیکن وہ اتنا بہادر تھا کہ وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس پر عمران خان نے کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے قریبی لوگوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے اور آزمائش کے وقت ساتھ چھوڑ کر بھاگتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ مجھے فیصل وابڈا کے کام سے بہت دکھ ہوا اور میں نے اس کی توقع نہیں کی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کس قسم کی درخواست پر کیا گیا تھا۔ فیصل وابڈا نے الزام لگایا تھا کہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے دوران خون بہایا جائے گا اور باڈیز گریں گی۔ عمران خان نے الزام لگایا، کہا کہ اسلام آباد کا ڈرٹی ہیری وابڈا کے بہت قریب تھا اور مجھے کوئی شک نہیں کہ خون ریزی کا یہ سارا ڈرامہ اس شخص کے کہنے پر کیا گیا تھا۔ دنیا شدید تبدیلی کے دور میں ہے اور روس کی طرح چائنا میں بھی امریکہ کو خود اپنے ہی بنائے ہوئے ایک مخالف کا سامنا ہے۔ صدر شی جن پنگ کئی دہائیوں بعد سب سے طاقتور چینی صدر کے طور پر ابھرے ہیں۔ انہوں نے چائنا پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے اور شاید ان کی حکومت اب غیر معینہ مدت تک رہے۔ جیسے جیسے چائنا امیر ہوتا جائے گا، آزاد ہوتا جائے گا، اب جیسے ہی شی جن پنگ اپنی تیسری مدت کا آغاز کر رہے ہیں، انہیں امریکہ کے ساتھ جانی تجارتی جنگ کا سامنا ہے۔ صدر جو بائیڈن کی نئی جاری کردہ قومی سلامتی کی حکمت عملی میں چائنا کو موجودہ عالمی نظام کے لیے روس سے بھی بڑا خطرہ قرار دیا گیا ہے اور امریکہ نے تائیوان پر چینی حملے کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی ہے۔ صدر جو بائیڈن جو روز بروز چائنا کے ساتھ ایک مخالف کے طور پر سلوک کر رہے ہیں، 1990 کی دہائی کے آخر میں جب جو بائیڈن امریکی سینٹ کے رکن تھے تو وہ چائنا کو WTO عالمی تجارتی تنظیم میں خوش آمدید کہنے کی کوششوں کے کلیدی معمار تھے۔ انہوں نے سن 2000 میں چائنا کے دورے پر صحافیوں سے کہا تھا کہ چائنا ہمارا دشمن نہیں، لیکن اب امریکہ کا کہنا ہے کہ شی جن پنگ کی دوسری مدت کے دوران وکلا کو قید کرنا، اختلاف رائے کا منہ بند کرنا، ہانگ کانگ کی آزادیوں کو سلب کرنا اور اس کے مغربی علاقے سنگیانگ میں 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان اوغوروں کو بڑے پیمانے پر قید کرنے جیسے اقدامات عام تھے۔ سنگیانگ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا پردہ فاش کرنے کی کوشش کرنے والے بہت سے بین الاقوامی صحافیوں کو ملک سے زبردستی نکال دیا گیا ہے۔ 80% امریکی اب چائنا کے بارے میں مخالفانہ رائے رکھتے ہیں، جو کہ ایک دہائی پہلے صرف 40% تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ سانچہ ٹوٹ چکا ہے جس پر امریکہ اور چائنا کا رشتہ قائم تھا۔ چائنا کے بارے میں مسٹر ٹرمپ نے جو تجارتی جنگ چھیڑی تھی، صدر جو بائیڈن اس پالیسی سے کچھ پیچھے نہیں ہٹے ہیں، کیونکہ جو ٹیکسز ٹرمپ نے لگائے تھے وہ برقرار ہیں۔ امریکہ کو دیر سے یہ احساس ہوا ہے کہ چائنا میں سیاسی اصلاحات کو تیز کرنے کی بجائے تجارت اور ٹیکنالوجی کی منتقلی نے چائنا کے آمرانہ ماڈل کو تقویت دینے میں مدد فراہم کی ہے۔ انڈیا کی ریاست گجرات میں برطانوی دور کا پل گرنے سے مرنے والوں کی تعداد 141 ہو گئی ہے۔ احمد آباد سے 200 کلومیٹر دور موربی کے علاقے میں واقع 150 سالہ پرانا پل پر
لوگ مذہبی تہوار منانے کے لیے موجود تھے کہ پل کو سپورٹ کرنے والی کیبلز اچانک ٹوٹ گئیں۔ اس وقت پل یا اس کے ارد گرد 500 افراد موجود تھے جو مچھو دریا میں جا گرے۔ 130 سے زائد افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، تاہم سرچ آپریشن جاری ہے اور اموات کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ دیوالی کا تہوار منانے کی غرض سے بڑی تعداد میں لوگ پل پر موجود تھے۔ پل گرنے سے لوگ ایک دوسرے کے اوپر گر گئے تھے۔ متاثرین عورتوں اور بچوں کی بڑی تعداد بھی شامل ہے۔ گجرات کی حکومت نے پل گرنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ 100 سال سے زیادہ قدیم پل کو کچھ عرصہ پہلے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا، تاہم پل کو مرمت کے بعد 4 دن پہلے ہی کھولا گیا تھا۔ ریاستی حکومت کا کہنا ہے کہ پل گرنے پر ہم خود حیران ہیں اور اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ واقعے کے وقت وزیر اعظم نریندر مودی خود بھی گجرات میں موجود تھے۔ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ سے مرنے والے افراد کے لواحقین کو 2-2 لاکھ انڈین روپے دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گجرات کی حکومت نے بھی مرنے والے ہر فرد کے اہل خانہ کے لیے 4-4 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا ہے۔ موربی پل برطانوی دور حکومت میں سن 1880 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ 233 میٹر طویل اور 1.5 میٹر چوڑے اس پل کی تعمیر کے لیے تمام سامان برطانیہ سے شپ کیا گیا تھا۔ برازیل میں کرپشن اور منی لانڈرنگ پر 10 سال کی قید سزا پانے والے لولا ڈی سلوا دوبارہ صدر منتخب ہو گئے۔ انہوں نے 50% سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ نو منتخب صدر لولا ڈی سلوا 2003 سے 2010 تک برازیل کے صدر کی حیثیت سے کافی مقبولیت حاصل کی تھی۔ انہیں منی لانڈرنگ اور بدعنوانی کے الزام کے تحت 2017 میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی اور 2018 میں اسی بنیاد پر انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیا گیا تھا۔ لولا ڈی سلوا کو برازیل کی سپریم کورٹ نے 2019 میں نظر بندی سے رہا کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں مناسب عدالتی کارروائی کا موقع نہیں دیا گیا۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ رانا ثناءاللہ نے اپنا سیاسی مردہ خراب کر لیا ہے۔ مل بیٹھ کر الیکشن کا فیصلہ کر لیں ورنہ کھیل ختم، پیسہ ہضم۔ شاہراہ دستور پر کنٹینرز لگانے والے حالات کی سنگینی سے ناواقف ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ رضا شاہ پہلی بھی طاقت استعمال نہیں کر سکا، آپ کس بات کی مولی ہیں؟ نومبر تو اہم ہے ہی، تاہم پہلے 10 دن بھی کم نہیں۔ حکومت الیکشن سے فراری ہے اور اب مذاکرات کا ڈھونگ رچا رہی ہے۔ عوام سے ٹکراؤ معیشت کی تباہی اور ڈیفالٹ ہونا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ پرندوں کو دیکھنا یا ان کی چہچہاہٹ سننا ذہنی صحت کو بہتر کرتا ہے اور اس کے اثرات 8 گھنٹے تک برقرار رہتے ہیں۔ جنرل سائنٹیفک رپورٹس میں شائع ہونے والی تحقیق کے نتائج دنیا بھر کے لوگوں پر مبنی ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ڈپریشن میں مبتلا تھے۔ سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ ان کی تحقیق بتاتی ہے کہ پرندے ذہنی صحت کے مسائل میں مبتلا افراد میں بہتری کے لیے مدد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کنگز کالج لندن کے ایک پروفیسر اور تحقیق کے سینئر مصنف اینڈریا کا کہنا تھا کہ یہ تحقیق پرندوں کے لیے جگہ بنانے اور ان کی نشو و نما کرنے کے متعلق شواہد مہیا کرتی ہے، کیونکہ اس کا ہماری ذہنی صحت کے ساتھ گہرا تعلق ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو ڈپریشن جیسی ذہنی کیفیت میں مبتلا ہوں۔ دنیا بھر سے 1000 سے زائد افراد نے اپریل 2018 سے اکتوبر 2021 کے درمیان ہونے والے سروے میں حصہ لیا۔ ہم نے اپنی گاڑی کی چابی یا موبائل فون وغیرہ کہاں رکھا تھا؟ ہمارے دماغ کو یہ چیزیں کیسے یاد رہتی ہیں؟ سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں اس سوال کا جواب معلوم کر لیا ہے۔ سائنسدانوں نے اس تحقیق میں دماغ کے خلیوں کی ایک نئی قسم دریافت کی ہے جو مختلف چیزوں کے بارے میں یاد رکھنے کا کام کرتے ہیں۔ ان خلیوں کو ویکٹر ٹریس سیلز کہا جاتا ہے، جن کی بدولت ہم اپنی ذاتی اشیاء، گھڑی، موبائل فون اور چابی وغیرہ کے بارے میں یاد رکھتے ہیں کہ وہ کہاں رکھی تھیں۔ سائنسدانوں کی یہ تحقیق دماغ کے اندرونی جی پی ایس سسٹم کے متعلق ہونے والی نوبل انعام یافتہ ریسرچ کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ اس تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ دماغ کے جی پی ایس کی طرح کے خلیے ہیں جو ان جگہوں کو ایک نقشے کی صورت میں محفوظ کرتے ہیں جہاں ہم جاتے ہیں۔
یہ نئے دریافت ہونے والے ویکٹر ٹریس خلیے ہمیں چیزوں کو پہچاننے اور انہیں یاد رکھنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تحقیق سے ہمیں یہ سمجھنے میں بھی مدد مل سکتی ہے کہ ڈیمینشیا کے مریضوں کو یادداشت کا مسئلہ کیوں لاحق ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ 78 کا زمانہ ہے جب زینگ ہانگ پیدا ہوا۔ زینگ ہانگ ایک چینی فلکیات دان، حساب دان، موجد جغرافیہ دان، نقشہ دان، مصور، شاعر، سفارتکار اور ادبی عالم تھا۔ ان کے کئی سارے تاریخی اور کیلنڈری موضوعات پر اٹل موقف نے انہیں ایک متضاد شخصیت بنا دیا اور ان کے دربار کے سرکاری عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے علاوہ شاشن کے دور حکومت میں ان کی خواجہ سراؤں سے سیاسی دشمنی ان کے ریٹائرمنٹ کے فیصلے کا باعث بنی۔ انہیں 138 میں دوبارہ دربار میں طلب کیا گیا اور 139 میں یہ انتقال کر گیا۔ انہوں نے دنیا کا پہلا پانی سے چلنے والا ایسٹرلاب اور زلزلہ پیما ایجاد کیا۔ ایسٹرلاب ایسا آلہ ہے جو زمانہ قدیم سے زمین کے جغرافیائی سطح اور ناہموار سطح کی پیمائش کے لیے تھا۔ زمانہ قدیم میں یہ آلہ فلکیات اور ریاضی کے اہم ترین آلات میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پن گھڑی میں ایک آب خانے کا اضافہ کر کے اس کی کارکردگی کو بہتر بنایا۔ انہوں نے پائی کے حساب کو بھی بہتر بنایا۔ اس کے علاوہ سورج اور چاند کے تعلق، چاند کے گول پن، چمکنے اور تاریک رہنے اور چاند اور سورج گرہن پر اپنے قیاس پیش کیے۔ انہیں ان کی موت کے کئی سالوں بعد بہت سے اعزازوں سے نوازا گیا۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے ایک درخواست میں کہا کہ بالغ خاتون اپنی پسند کی شادی اور مذہب تبدیل کرنے میں با اختیار ہے اور کوئی بھی عدالت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی ہے۔ بھارتی شہری نے درخواست میں کہا تھا کہ اس کی 19 سالہ بیٹی 15 ستمبر کو یہ کہتے ہوئے چلی گئی تھی کہ وہ بینک جا رہی ہے اور اگلے دن اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی نے مذہب تبدیل کر لیا ہے اور مسلمان نام اپنا کر ایک مسلمان سے شادی کر لی ہے۔ درخواست گزار نے الزام لگایا کہ اس کی بیٹی کو یا تو اس پر مجبور کیا گیا ہے یا لالچ دے کر اس سے شادی کی گئی ہے۔ پولیس کی جانب سے لڑکی کا سراغ لگانے کے بعد اس نے جوڈیشنل مجسٹریٹ کو بتایا کہ اس نے اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کیا ہے اور اپنی مرضی سے ہی شادی کی ہے۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے پولیس آفیسر کے سامنے لڑکی کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ لڑکی سے زبردستی شادی یا مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ انسان سے کبھی کبھار غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن کئی غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں جن کا خمیازہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسی ہی ایک غلطی بھارتی بچے سے ہوئی جو بھارت سے بھاگ کر پاکستان آ گیا۔ اس بچے کا نام رجت کمار ہے اور بھارتی کمار سجن پور کا رہنے والا ہے۔ یہ بچہ بھیک مانگنے کے لیے صرف پاکستان آیا تھا۔ ویسے تو جب بھی کوئی پاکستانی بچہ غلطی سے سرحد کے اس پار چلا گیا تو بھارتی فورسز نے اس پر تخریب کار ہونے کا الزام لگا دیا، لیکن پاکستانی فورسز نے اس بچے کو بہت آرام سے رکھا۔ پاکستانی میڈیا نے جب اس بچے سے پوچھا کہ وہ کیوں اور کیسے یہاں آیا ہے تو اس نے بتایا کہ میں سمجھوتا ایکسپریس میں بیٹھ کر کئی مرتبہ پاکستان آیا لیکن اس مرتبہ پکڑا گیا، مگر میرا مقصد صرف اور صرف بھیک مانگنا ہوتا تھا۔ دوستو، اس بچے کے ماں باپ مر چکے ہیں اور وہ اب ہندوستان کے ہی ایک ریلوے اسٹیشن پر سوتا ہے۔ اس مسئلے پر ونگ کمانڈر واہگہ کرنل شیر محمد نے پوری تحقیقات کے بعد اسی دن اس بچے کو بھارتی بارڈر فورس BSF کے حوالے کر دیا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان ایک قانون یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص غلطی سے سرحد پار دونوں ممالک میں سے کسی ایک ملک میں آ جائے تو اسے 24 گھنٹوں کے اندر اندر ملک واپس بھیج دیا جائے گا۔ لیکن دوستو، بھارت 24 گھنٹے تو کیا 24 سال بعد بھی نہیں بھیجتا، جیل میں ہی کسی بہانے مروا دیتا ہے۔ چائنا کے شہر شنگھائی میں تاریخی عمارت کو مکینیکل ٹانگیں لگا کر دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ چائنا کے شہر شنگھائی میں 1935 میں تعمیر کی گئی پرائمری اسکول کی عمارت کی جگہ نئی عمارت بنانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن خواہش تھی کہ اس 5 منزلہ تاریخی عمارت کو بھی محفوظ رکھا جائے۔
5 منزلہ تاریخی عمارت کو محفوظ رکھنے کے لیے انتظامیہ نے عمارت کے نیچے مکینیکل ٹانگیں لگائیں اور اسے دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ تاریخی عمارت کو نہ صرف 62 میٹر کے فاصلے پر منتقل کیا گیا بلکہ اس کی سمت بھی 21 ڈگری تبدیل کر دی گئی۔ انتظامیہ کو عمارت کو منتقل کرنے کے اس سارے عمل میں 18 دن لگے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔